رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر مرتضی حسین صاحب ابن مرحوم میر نور الہدا حسین صاحب کی روح کو وصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم کے بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، جیسا کہ یہ مجلس مرحوم کے بلندی درجات کے لیے برپا کی گئی ہے، کسی بھی مرحوم کے لیے بہترین ایصال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے مجلس سید الشہداء سلام اللہ علیہ. بہترین ایصال اور بہترین ثواب جو مرحوم کے حق میں ملتا ہے. اور مجلس اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر ہو تو یقیناً اس مجلس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اردو کا محاورہ ہے. اس سے پہلے کہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت پہ گفتگو کروں، چند نکات اور چند جملے ہمارے اس دور کے حاضر و ناظر امام کے حوالے سے. عزیزان محترم، آج پوری دنیا پریشان ہے
اور میرے خیال سے دنیا کا کوئی ایسا بشر نہیں کہ جسے کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل اور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ تقاریر اور گزشتہ مجالس میں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ ہر پریشانی کا حل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ظاہری ہے۔ یعنی جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کامل اور ظاہری طور پر ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے تو ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ ایک طریقہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف علماء، فضلاء، خطباء اپنی تقاریر اور اپنی تصانیف میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ امام زمانہ کو بلانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ اور جیسا کہ ہمارے یہاں روایات میں موجود ہے، جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، اپنی زیادہ اور بیشتر دعائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیجیے، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور اور امام زمانہ کی گشائش میں آپ کی گشائش ہے۔ یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جیسے ہی ہمارے درمیان تشریف لائیں گے ہماری تمام مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے شاید میں ایک عالم دین کی خدمت میں پہنچا، کچھ مشکلات کے حل کا مطالبہ کیا تو عالم دین نے مجھے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ تو وہیں سے بات نکلی اور عالم دین نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہو اور تم پریشان ہو اور چاہتے ہو کہ وہ مشکل حل ہو جائے تو امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو۔ جب بھی تم ذہنی پریشان ہو، گھریلو معاملات میں پریشان ہو تو جاؤ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ جب بھی تم مریض ہو، بیمار ہو، جاؤ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ اس کی دلیل سب سے بہترین خود امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دعا کرنی ہو امام زمانہ کے لیے کرو، کیونکہ اگر امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو ہماری تمام مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار اور امام کے لیے دعا۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا اپنی گزشتہ مجالس میں کہ انتظار تب تک ممکن نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر امام زمانہ کی معرفت نہیں تو انتظار ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کو معلوم ہو کہ کل ہمارے گھر پہ کوئی مہمان تشریف لانے والا ہے، بس جملات پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ نتیجہ آپ حضرات کے حوالے۔ اگر بالفرض معلوم ہو جائے کہ کل یا پرسوں ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آنے والا ہے تو جیسا مہمان ہوگا، جس عظمت کے حامل مہمان ہوگا، اسی طرح کی ہماری تیاریاں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی معمولی عہدیدار ہوگا تو اس کی تیاریاں الگ، اگر کوئی بڑا عہدیدار ہوگا تو اس کی تیاریاں الگ، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر پہ کوئی بادشاہ یا کوئی کسی ملک کا بہت بڑا نیتا یا بہت بڑا منتری آنے والا ہے یا پرائم منسٹر آنے والا ہے آپ کے گھر پہ، تو یقیناً آپ کی تیاریاں مختلف ہوں گی، انتظار مختلف ہوگا۔ آپ مثال کے طور پہ ایک معمولی انسان آئے گا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے تیاریاں کریں گے، اس سے بڑا آئے گا تو آپ 2 گھنٹے پہلے تیاریاں کریں گے، جب بہت بڑی شخصیت آنے والی ہوگی تو آپ مہینوں پہلے تیاریاں کریں گے، اس شخصیت کا انتظار کریں گے۔ خوب، یہ کب ممکن ہوا؟ جب آپ کو اس شخصیت کی معرفت ہوئی، آپ کو اس شخصیت کی پہچان ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے گھر پہ آنے والا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے،
بہت بڑا بادشاہ ہے، کیونکہ معرفت ہے تو لہٰذا آپ اسی اعتبار سے تیاریاں کریں گے۔ اب اگر ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں اور کس امام کے چاہنے والے ہیں، اور جس کے لیے انتظار کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کتنا بڑا رئیس ہے، وہ کتنا بڑا صاحب تقوی ہے، وہ کتنا بڑا عہدیدار ہے کہ جس کے پاس منصب الہی موجود ہے، تو جانیں اور سمجھیں ہمارا انتظار کس طرح ہونا چاہیے، ہماری شدت کس طرح ہونی چاہیے، ہماری تڑپ کس طرح ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے مختلف زیارتوں میں اور مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کا انتظار تب تک ممکن نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہماری معرفتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کر سکیں۔ بس دعا گو ہوں پروردگار متعال کی بارگاہ میں، پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے معرفت اور انتظار قرار دے۔ آپ سب معرفت کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے جب کسی مجلس میں گفتگو ہوتی ہے تو یقیناً مرحوم کے لیے بھی باعث مسرت ہوتی ہے وہ مجلس اور وہ بیان کے جس میں امام زمانہ کا تذکرہ ہو، اور میرے خیال سے ثواب بھی انشاءاللہ مرحوم کا دگنا ہوگا آخر الزمان کی ان مجالس کا کہ جن میں امام زمانہ کا تذکرہ ہو، امام زمانہ کا ذکر ہو، امام زمانہ کی یاد ہو۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے 3 فقرے، 3 جملے کے جس میں پہلے خدا حکم دے رہا ہے کہ عبادت انجام دو، شرک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی عبادت اور شرک نہ کرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، یعنی خداوند متعال کے نزدیک عبادت خدا بہت بڑا مسئلہ ہے اور شرک نہ کرنا خدا کی ذات کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان 2 بڑے مسئلوں کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر خداوند متعال نے کیا۔ گویا خدا یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جتنا بڑا مسئلہ عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا ہے، ویسے ہی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ بڑی اہمیت ہے اس آیت میں۔ اگر آپ غور کریں، فکر کریں تو بہت سارے نتائج آپ کو اس آیت میں ملیں گے۔ عزیزان محترم، والدین کے ساتھ نیکی کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، اور اگر آپ روایات میں جائیں تو بہت سارے احادیث اور بہت سارے فرمائشات اہل بیت علیہم السلام سے ذکر ہوئے کہ جن میں اہل بیت علیہم السلام نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں، یہاں پہ 2-4 نکات آپ حضرات کے سامنے، پھر انشاءاللہ میں قرآن کی دوسری آیات اور روایات کی طرف رجوع کروں گا۔ عزیزان محترم، والدین کے ساتھ نیکی صرف و صرف مسئلہ اسلام نہیں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ صرف و صرف یا فقط و فقط اسلام نے اس مسئلے کے اوپر تاکید کی یا اسلام نے اس مسئلے کے اوپر زیادہ نظر ڈالی۔ نہیں آقا جان، دنیا کا کوئی ایسا مذہب، دنیا کا کوئی ایسا مکتب یا دنیا کا کوئی ایسا دین نہیں کہ جس میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ حتیٰ اگر آپ عہد عتیق میں جائیں، اگر آپ پرانے صحف میں جائیں، پرانی کتابوں میں جائیں، تو انہی آیتوں سے ملتی جلتی آیات ان کتابوں میں موجود ہے۔
انہی جملوں سے ملتے جلتے جملات آپ کو عہد عتیق میں ملیں گے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کی طرف خداوند متعال نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خود یہی لفظ وبالوالدین احسانا اگر آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو مختلف جگہوں پہ یہ لفظ موجود ہے، وبالوالدین احسانا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں موجود ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ نقطہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، قرآن مجید میں زیادہ تر تاکید اگر خداوند متعال نے کی ہے وہ اسی مسئلے کی تاکید کی کہ بیٹے اولاد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، والدین کے سامنے اف تک نہ کریں، والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر والدین ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو قرآن مجید میں آیات بہت کم ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں ہو کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں، جبکہ اولاد کے ساتھ نیکی کرنا والدین کا فرض ہے، والدین کے اوپر واجب ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں، جس طرح اولاد کے اوپر واجب ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، اسی طرح والدین پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں۔ لیکن قرآن مجید میں صرف و صرف اولاد کا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، لیکن والدین کا اولاد کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم نہیں، جبکہ واجب مسئلہ ہے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں، فضلاء فرماتے ہیں، کیونکہ والدین کو اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے ذاتی اتنی محبت ہے کہ انہیں حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، یعنی فطرتاً اپنی اولاد سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہے کہ خداوند متعال کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں۔ فطرتاً والدین اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، فطرتاً والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، فطرتاً کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ میری اولاد برباد ہو، تباہ ہو، فطری مسئلہ ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے والدین کو حکم نہیں دیا کہ آپ اپنی اولاد کا احترام کریں یا آپ اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کریں۔ خلاصہ قرآن مجید میں یا اسی طریقے سے روایات میں بہت ساری آیات اور بہت سارے فرمائشات روایات اہل بیت علیہم السلام میں موجود ہے۔ میں قرآن کی مختلف آیتیں، کیونکہ قرآن کی بعض مشہور آیتیں ہیں کہ جن سے بعض افراد یا ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو غافل ہوتے ہیں قرآن کی مشہور و معروف آیتوں سے، والدین کے ساتھ احسان کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی مشہور و معروف آیت کا تذکرہ کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اسی طرح خداوند متعال فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خدا کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں یہ در حقیقت خدا بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کتنا حساس مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خداوند متعال بار بار اپنی عبادت کے بعد پہلے حکم دے رہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہمارے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، کہ اگر وہ تمہارے نزدیک تمہارے پاس رہتے رہتے دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، انہیں پریشان نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، آہستہ زبان میں گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے شانوں کو گھمنڈ و غرور نہیں بلکہ تواضع و انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ پروردگارہ جس طرح سے والدین نے ہمارے ساتھ بچپنے میں ہمیں پالا اور ہمارے ساتھ نیکی کی، پروردگارہ تو بھی ان کے ساتھ نیکی فرما اور ان پہ رحمت نازل فرما۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو خداوند متعال نے تفصیلی بحث کی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، کہ آپ ان کا احترام کریں، ان سے
نرمی سے گفتگو کریں، ان سے تیز آواز میں گفتگو نہ کریں، ان کے سامنے تکبر اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ پیش نہ آئیں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان کریں، نہ صرف احسان، نہ صرف نیکیاں، بلکہ ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو خداوند متعال کی بارگاہ میں بیٹھیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ والدین کے گناہ اگر زیادہ ہیں تو دعا کریں پروردگارہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ خداوند متعال نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، یعنی والدین کے حق میں دعا کی جانے والی خداوند متعال کی بارگاہ میں منزل قبولیت تک پہنچتی ہے۔ خداوند متعال ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ دعا کے حوالے سے، جب یہ ساری نیکیاں اور احسانات، یہ سارے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں تو ممکن ہے بعض افراد سوال کر دیں کہ اگر والدین شرابی ہوں یا والدین جواری ہوں تو ان کے حق میں کیا کیا جائے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی روایت یا کوئی بھی ایسی حدیث یا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جہاں یہ ہو کہ اولاد اپنے والدین کی بے احترامی کرے، کہیں نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اولاد اپنے والدین کی بے احترامی نہیں کر سکتی۔ اگر والدین غلط ہیں تو اس غلطی پہ ان سے بیزاری رکھ سکتے ہیں، اس غلطی سے بیزاری رکھ سکتے ہیں، لیکن والدین سے بیزاری نہیں رکھ سکتے۔ اگر مثال کے طور پہ والدین شرابی ہیں تو یقیناً آپ کا فرض ہے اس مسئلے میں ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں، بالکل اتفاق نہیں، اس مسئلے میں اس شراب خوری کی مخالفت کریں، لیکن والدین سے نفرت نہیں رکھ سکتے ہیں آپ۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر والدین صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مثال کے طور پہ نہیں کہہ سکتے پروردگارہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، نہیں، دعا نہیں کر سکتے اس کے حق میں اگر والدین غیر ایمان، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ اور اس حوالے سے خود قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، خداوند متعال نے اور انسانوں کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھی طرح پیش آئیں، اچھا اخلاق رکھیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی گناہ میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت واجب ہے لیکن گناہ میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں تو بالکل اطاعت نہ کریں، والدین آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولیں تو بالکل جھوٹ نہ بولیں، اس میں اطاعت نہیں، حرام میں اطاعت نہیں، مستحبات میں اطاعت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں رات میں، مستحب ہے، لیکن آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہے، ماں آپ سے کہہ رہی نہیں آپ نماز شب نہ پڑھیں، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اطاعت کریں والدین کی۔ اگر مکروہ کام کو انجام دینے کے لیے والدین کہہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن حرام کام یا ترک واجب کے لیے اگر والدین کہہ رہے ہیں تو ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ عزیزان محترم، والدین کے احترام، بالخصوص ماں کا احترام ہمارے یہاں روایات میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی انسان کے جس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو تو اس کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے متصل ہو اور والدین سے کہے کہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ یقیناً ایک ماں کی دعا بچوں کے حق میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ایک میرے خیال سے اس دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اس مسئلے میں صاحب تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ جا کے عوام کے درمیان پوچھ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا کا اثر بیٹے کے حق میں کتنا اہم اور کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ روایات میں کچھ روایتیں والدین کے احترام کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں، دیکھیں وہ افراد کہ جو اپنے والدین کو راضی کر لیں، وہ افراد کے جن سے ان کے والدین خوش ہوں، یقین جانے یہ میں نے خود اس دنیا میں تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہے اور اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر ان کی کامیابی اور ترقیوں کا ایک راز پوچھا جائے تو وہ یہ کہ وہ اپنے والدین کے حق میں بہت اچھے ہیں، والدین کے حق میں بہت نیکی کرنے والے ہیں۔ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے
اور بعض وہ افراد جو اس دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، اگر ان کے حوالے سے پتہ کیا جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض افراد کی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے والدین ان سے راضی نہیں ہیں۔ وہ انسان کے جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں تو یقیناً اگر وہ دنیا میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص وہ انسان کے جسے اس کے والدین آہ کر دیں تو دنیا کی کوئی شے اس کی شفاعت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی شے اسے نہیں بخشوا سکتی، کوئی عمل اسے جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں ان احببت ان یزید اللہ فی عمرک فسر ابویک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو جائے، تمہاری عمر طولانی ہو، تو اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ روایت ہے چھٹے امام سے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں وہ افراد، میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، وہ افراد کے جنہیں والدین آق کر دیں، ان کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں یقال للآق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، نمازیں پڑھنا چاہتے ہو نمازیں پڑھ لو، روزے رکھنا چاہتے ہو روزے رکھ لو، حج کرنا چاہتے ہو حج کر لو، لیکن اگر تمہیں تمہارے والدین نے آق کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ وہ انسان کے جسے اس کے والدین آہ کر دے، اسے دنیا کی کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کوئی قید نہیں ہے، کفر و ایمان کی قید نہیں ہے، وہ دعا میں قید ہے، لیکن نیکی کرنے میں کوئی کفر و ایمان کی قید نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے خوش قسمت ہیں وہ افراد کے جنہیں توفیق عطا کرتا ہے خداوند متعال اپنے والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، وإلا بہت سارے بدقسمت اور بدبخت انسان ہیں کہ جنہیں خداوند متعال توفیق نہیں دیتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ تو یقیناً وہ افراد جو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں انجام دے رہے ہیں وہ بڑے صاحب قسمت، اور خداوند متعال نے انہیں توفیقات سے نوازا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی قید نہیں ہے کفر و ایمان میں، والدین کے احترام میں کوئی قید و کفر و ایمان نہیں ہے، صرف و صرف دعا میں قید ہے کہ اگر کافر ہیں یا اگر صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن احترام تب بھی باقی ہے، آپ ان کا احترام کریں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، اور یہ تقریباً میرے خیال سے معاشرے میں بہت ہی زیادہ درد خور ہے، بہت ہی زیادہ اس روایت کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے چھٹے مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث لم یجعل اللہ لأحد من الناس فیہن رخصہ، کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، یعنی ان تین چیزوں کو کوئی ترک نہیں کر سکتا، کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، یعنی کوئی غریب امیر موٹا پتلا کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں، مطلقاً کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ان تین چیزوں میں۔ پہلا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا، چاہے والدین کافر ہوں یا مومن ہوں، کافر ہیں تب بھی ان کا احترام واجب ہے، مومن ہیں تب بھی ان کا احترام واجب ہے۔ ایک، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ دوسرا، ووفاء بالعہد للبر والفاجر، اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نبھائیں، چاہے وہ فاجر ہو، فاسق ہو، یا پھر مومن ہو، صاحب ایمان ہو، نیک ہو، کیسا بھی ہو، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ تیسرا کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے وہ حضرت فرمانتے ہیں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، مثال کے طور پہ اگر کوئی کافر آپ کے پاس بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے آپ کو 10,000 20,000 روپے بطور امانت دیے، تو آپ کو اگر بعد میں پتہ چلے کہ بھائی فلاں صاحب تو کافر ہیں، ہم دبا لیں رکھ لیں، نہیں آقا جان، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، امانت اس کے صاحب تک پہنچائیں۔ یہ امانت میں خیانت کا مسئلہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے،
اور وعدوں کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک نارملی زندگی میں ہم فون پہ اور گھروں پہ بیٹھے دن میں پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے ہیں, کل ایسا کر دوں گا, پرسوں وہ کر دوں گا, آپ کے ساتھ ایسا کر دوں گا, آپ کو یہ دے دوں گا, وہ دے دوں گا, نمی دونوں پتہ نہیں ہزاروں طریقے کے وعدے, لیکن کوئی بھی وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ معاشرے کی بہت بڑی خامی ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عیب نہیں ہے, بہت بڑا عیب ہے, اخلاقی طور پہ بالکل حرام ہے. وعدے کی مخالفت اخلاقی طور پہ بالکل حرام ہے. اسی طریقے سے امانت میں خیانت, اور بالخصوص مسلمانوں کے درمیان وہ مسلمان کے جن کے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شخصیتیں ہوں, وہ مسلمان وعدوں کی مخالفت اور امانتوں میں خیانت. ایک بہت ہی جالب اور بڑا بہترین قصہ شاید میں نے کسی بزرگ عالم دین سے سنا, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک عیسائی یا کسی پادری کے بیٹے کے پاس کچھ امانت رکھ دی بطور امانت. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو فلاں چیز دی, آپ سے اس چیز کی حفاظت طلب کی ہے, یعنی میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں, اسے سنبھال کے رکھیں, اور اسے بعد میں جیسا میں نے آپ کو دیا ہے ویسا ہی مجھے پلٹا دیں. کہتے ہیں کسی پادری کے بیٹے کو کسی مسلمان یا کسی غیر مسلمان نے کچھ چیز بطور امانت دی. جب وہ امانت لینے آیا تو پادری کے بیٹے نے وہ امانت دینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو تمہاری کوئی امانت نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس آدمی نے جا کے پادری کے پاس شکایت کی, شاید یہ مسلمان یا غیر مسلمان یہ اہم نہیں ہے, پادری کے پاس شکایت کی جا کے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں, اور میں ایک دو اور بھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جب یہ صاحب پادری کے پاس گئے تو پادری نے کہا بھائی کیا ہوا, کہ ہم نے اپنی امانت آپ کے بیٹے کو دی تھی اور آپ کے بیٹے نے امانت دینے سے انکار کر دیا, کہ بھائی ہمارے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے. پادری نے ایک چھوٹا سا کاغذ اٹھایا اور کاغذ پہ کچھ لکھا, چٹھی بنائی کہ جا کے اسے دے دو. جا کے اس نے کاغذ پکڑا اور اس کے پاس گیا کہ یہ دیکھو پادری صاحب نے آپ کے لیے کاغذ دیا ہے. اس نے کاغذ کھولا, فوراً دوڑتا ہوا گھر میں گیا, گھر سے وہ امانت اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں دے دی. اب جب اس سے پوچھا پادری کے بیٹے سے کہ بھائی اس کاغذ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ تم دوڑتے ہوئے گئے اور لے کے آ گئے, کہتے ہیں اس کاغذ میں لکھا تھا کیا تم مسلمان ہو گئے, کہ کیا تم مسلمان ہو گئے. یعنی کیا, یعنی جس دین نے ہمیں سب کچھ سکھایا غیروں نے سیکھ لیا, ہم نے نہیں سیکھ پایا. امانت کی حفاظت ایک سچا مسلمان بہتر جانتا ہے, ایک مسلمان سے بہتر کوئی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا, لیکن غیروں نے یہ چیزیں لے لی اور ہم رہ گئے. علوم, یہ علم آج جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں, سارے علوم ہمارے پیدا کردہ ہیں, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ایجاد کیے, لیکن آپ دیکھیں دنیا کے ہر شعبے میں, ہر علم میں غیر ہم سے آگے, ہم پیچھے. قتل کے حوالے سے, کسی بے گناہ کو مارنے کے حوالے سے, معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو, یقیناً یہ تلخ سچائیاں ہیں. قتل کے حوالے سے کتنی تاکید ہے اسلام نے, کتنی تاکید کی ہے اسلام نے, کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ کو مارا گویا آپ نے انسانیت کو مار دیا ہے. اتنی شدید آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن دیکھیں سب سے زیادہ بے گناہ جن لوگوں نے مارے وہ مسلمان ہیں. بھائی اہل بیت کا گھرانہ مسلمانوں نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. بعض افراد مثال کے طور پہ سوچیں کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کو گھسیٹ رہے نہیں آقا جان. حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. آپ اہل بیت کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور مجھے بتا دیں کتنے کفار تھے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو مارنے والے. بہت شاذ و نادر, سب مسلمانوں نے کیا. ایک بڑا لطیف میں نے دیکھا, ہمارے ایک دوست جنہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالی اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں یہاں پہ انڈے خریدنے کے لیے آیا ہوں, پتہ نہیں کسی یورپ کنٹریز میں, کہ انڈے خریدنے کے لیے گئے, وہاں پہ کریٹیں رکھی ہوئی انڈے کی, انہوں نے خود انڈے اٹھائے اور وہیں پہ پیسے رکھ دیے اور چلے گئے. تو وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھو یہاں پہ کوئی بیٹھتا نہیں ہے, خود اپنی ایمانداری سے آپ چیز کو اٹھا لیں اور پیسے رکھ دیں.
یعنی جو ایمانداری ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی وہ غیروں کے پاس چلی گئی۔ عزیزان محترم، میں بس یہیں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا فریضہ، جیسا کہ امام نے فرمایا، 3 چیزوں میں کسی کو رخصت نہیں ہے۔ ایک، والدین کے ساتھ احسان کرنا، چاہے وہ نیک ہوں یا فاسق و فاجر۔ دوسرے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو وفا کریں، اس وعدے کو وفا کریں، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو۔ تیسرا، اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہے تو اس امانت کا خیال رکھیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ پہلا مسئلہ، کیونکہ جیسا کہ ہمارا موضوع والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کریں، اور یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسا کہ ہم روایتیں سنتے ہیں اور ہمارے دنیاوی محاورے جو 24 گھنٹے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، کما تدین و تدان، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ گنے کی فصل کریں اور امید یہ کریں کہ اس میں آم لگ جائے۔ نہیں آقا جان، گنے کی فصل کریں گے تو آپ کو گنا ہی کاٹنا ہوگا۔ اگر آم کے درخت لگائیں گے تو آپ کو اس میں لیچی نہیں ملیں گی، اس میں آپ کو آم ہی ملنا ہے۔ جو درخت لگائیں گے اسی درخت کا پھل آپ کو ملے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے، جیسا تم بوگے ویسا ہی تم کاٹو گے۔ جو تم نے یہاں کیا ہے ویسے ہی، اگر آپ نے اچھے کام کیے تو آپ کو ثواب، برے کام کیے تو آپ کو عذاب۔ والدین کا احترام یا والدین کے ساتھ احسان یا نیکی کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ نیکی کرنے والے ہوں گے تو دوسرا زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نیکی کرے گی۔ یہ تو وہی جیسا بوگے ویسا کاٹو گے وہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ دینداری چھوڑیں، روایات چھوڑیں، احادیث چھوڑیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے لیے بالکل واضح و روشن ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نیکی کرے گی۔ ایک بڑا خوبصورت جو میرے سامنے قصہ پیش آیا، ایک صاحب اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے بیٹے نے کس کے تھپڑ مار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بھائی کتنا نالائق اور کتنا بدتمیز بیٹا ہے، اپنے باپ کو مار دیا۔ باپ رونے لگا کہ یہ تو ہونا تھا، کہ کیوں؟ کہ میں نے بھی، جب میں اس آدمی کے سن کا تھا، یعنی اس بچے کے سن کا تھا 17-18 سال کا، تو میں نے بھی اپنے باپ کے تماشا مارا تھا۔ اگر آپ نے اپنے باپ کو مارا ہے تو آپ کو مار تو پڑنی ہے، آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے۔ اور خداوند متعال احسن المنتقمین ہے، بہترین بدلہ لینے والا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ایک بڑا خوبصورت قصہ میں نے بہت سالوں پہلے، ہمارے ایک استاد تھے ترابی صاحب، تو انہی کی زبان نے مبارک سے میں نے سنا تھا یہ قصہ۔ ایران کا ایک بہترین قصہ، کہتے ہیں کہ کچھ بچے جنگل میں کھیلنے کے لیے گئے تھے تو ان کی وجہ سے ایک بگلا، پرندہ مر گیا جس کی لمبی چونچ ہوتی، وہ بگلا مر گیا۔ بگلا جب مر گیا تو ایک بچے کی وجہ سے مرا تھا، تو وہ بگلا وہیں پہ ڈال دیا گیا۔ 5 مہینے 6 مہینے کے بعد برف کا موسم آیا تو وہی بچے اس برف پہ کھیلنے کے لیے آئے۔ کھیلتے کھیلتے جس بچے کی وجہ سے وہ پرندہ مرا تھا، وہی بچہ کھیلتے 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 پھسلا اور بگلے کی چونچ کے اوپر جا گرا، کیونکہ بگلا وہیں پہ پڑا تھا، چاروں طرف سے برف جم چکا تھا، اس کی چونچ نکلی ہوئی تھی۔ کہ جس بچے کی وجہ سے 6 مہینے پہلے بگلا مرا تھا، وہی بچہ اس برف پہ کھیلنے آیا اور وہ بچہ اسی بگلے کی چونچ کے اوپر گرا اور چونچ لگی، وہیں پہ مر گیا۔ یہ دیکھیں، احسن المنتقمین، خدا بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آپ بالکل پرواہ نہ کریں، آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے تو آپ کے ساتھ نیکی ہوگی، آپ کے ساتھ احسان ہوگا۔ والدین کا خیال رکھیں گے، آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ والدین کی قدر، والدین کی اہمیت کو سمجھیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں۔ جا کے ان بچوں سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں اصل احساس ہے والدین کا، والدین کی محبت کا، والدین کی الفت کا۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جائیں، آپ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بھر جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا۔ جب بھی کوئی جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گستاخی کرتا تھا، امیر المؤمنین کے اوپر جلال طاری ہو جاتا تھا۔
میں نے جملہ کہا تو خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں۔ جب والدین کا سایہ بچوں کے سروں سے جاتا ہے تو یقیناً بڑا سخت ہوتا ہے، اور ایسے والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، وہ والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، اور جب علی جیسا والد دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً قیامت ہوتی ہے۔ امیر المومنین جب اس دنیا سے گئے تو امام حسن و حسین کو دیکھیں، کیا عالم تھا، کیا شدت تھی امام حسن و حسین کے لیے، کتنا سخت منظر تھا۔ علی جیسا روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین بار بار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے رو رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں۔ امام حسین کو بلایا، پیشانی کا بوسہ دیا کہ حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے مختصر ایک ضربت لگی ہے، لیکن سن 61 ہجری میں تمہیں پورے گھر والوں کے ساتھ کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ تڑپتا چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں عزادارو، امام حسین روز عاشورہ اہل خانہ کے ساتھ کربلا کی اس جلتی ہوئی ریت پہ کھڑے ہیں، ایک کے بعد ایک میدان کارزار میں جا رہا ہے اور آواز بلند کر رہا ہے، میری مدد کے لیے پہنچے۔ امام حسین سارے لاشوں پہ پہنچے۔ ایک بڑی مختصر اور بڑی احساسی روایت ہے، اور میرے خیال سے یہ تقریباً شاعرانہ تخیلات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے امام حسین کو کسی برچھی نے مارا، کون کہتا ہے امام حسین کو کسی تلوار نے مارا، کون کہتا ہے امام حسین کو لاشا پامال کرنے کے ذریعے مارا، کون کہتا ہے امام حسین کو گلا کاٹنے کے ذریعے مارا گیا۔ کہ امام حسین کی موت تو تب ہو گئی جب امام حسین ایک کے بعد ایک جنازہ اٹھا کے خیموں تک لا رہے ہیں۔ ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ کڑیل جواں بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے بلند کرے، جس کے سینے میں برچھی کی انی ہو، برچھی کا پھل ہو۔ ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ وقت رخصت اپنی 4 سالہ بچی سے رخصت ہو، اور اس حال میں کہ وہ بچی اس کا دامن نہ چھوڑے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین رخصت ہوئے، ذوالجناح سے کہتے ہیں ذوالجناح آخری سفر ہے، بس آخری سفر ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ کیا ہوا ذوالجناح، تو کیوں ٹھہر گیا؟ عجب نہیں بے زبان ہے۔ مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا میرے اختیار میں نہیں ہے، ذرا میرے سموں کی طرف دیکھے، قدموں کی طرف دیکھے، آپ کی 4 سالہ ننھی بچی میرے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، میں کیسے چلوں؟ روایتوں کے جملے ہیں، 4 سالہ بچی حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کو جانے نہیں دے رہی۔ عجب نہیں ہاتھوں کو جوڑے ہو، فرمائے کہ بابا آج صبح سے جو بھی میدان کارزار کی طرف گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو، امام حسین کو جناب زینب نے رخصت کیا، جو میدان کارزار میں پہنچے۔ اب امام حسین جو دن بھر کا تھکا ہارا بوڑھا ضعیف ہے، لیکن تلوار چلا رہا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے۔ عجب نہیں غیظ و غضب طاری ہوا، لشکر پہ حملہ کیا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ جب امام گھوڑے سے زمین پہ آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے امام حسین کے اوپر چلانا شروع کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی کے پاس خنجر، تلوار یا بھالا نہ ہوا تو لوگوں نے کربلا کی جلتی ہوئی خاک لی، حسین کے بدن پہ مارنا شروع کی۔ ارے وہ ماں کربلا کے میدان میں بار بار چلا رہی ہے، ارے اے ظالمو میرے حسین کو نہ مار، چکیاں پیس پیس کے میں نے اسے پالا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، وضم قضائه وتسلیما لامره۔
پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر مرتضیٰ حسین صاحب ابن مرحوم میر نور الہدیٰ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.